اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ ایک صحابیہ حضرت سیدتنا ام سلمہ بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے معمولات میں ان سے کون سا عمل ایسا ہے جس میں آپ کی نافرمانی ہوگی؟ فرمایا، کسی کی موت پر بین کرنا۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلاں خاتون نے میرے چچا کی وفات پر بین کیے تھے، اب مجھے ان کا بدلہ چکانا ہے۔ آپ نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ چنانچہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد نہ اس کا بدلہ دیا اور نہ ہی بین کیا، لیکن میرے سوا باقی عورتیں اس میں مبتلا رہیں۔ بین کیا ہے سنیے، اس کا حکم شرعی کیا ہے، اور اگر باز نہ آئیں تو آخرت کی سزا کیا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ یہ عورتوں میں مرض زیادہ ہے، بین کرنے کا، نوحہ کرنے کا۔ نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، بہت ہی شاندار یہ رسالہ ہے۔ ہر اسلامی بھائی کو، اسلامی بہن کو یہ لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور جو مبلغین و مبلغات ہیں ان کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 53 پر حاشیے میں لکھا ہے، دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، نوحہ یعنی میت کے اوصاف مبالغے کے ساتھ بیان کر کے آواز سے رونا، جس کو بین کہتے ہیں، بالاجماع حرام ہے۔ یوں ہی واویلا ہو وا مصیبتہ، ہائے مصیبت کہہ کے چلانا، تو یہ حرام شرعن۔ مرنے والے کے اوصاف بڑھا چڑھا کر اس کی خوبیاں بیان کرنا زور زور سے اور رونا، اور اس کا عذاب کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بروز قیامت نوحہ کرنے والی کو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک راستے پر کھڑا کیا جائے گا، جبکہ اس کے کپڑے تار کول کے ہوں گے۔ وہ سڑکیں بنانے کے لیے کالا کالا سا مایا ایک چیز استعمال ہوتی ہے، تار کول، ڈامر اس کو کہتے ہیں، اس کے کپڑے ہوں گے، بہت جلد یہ چیز آگ پکڑ لیتی ہے، جبکہ اس کے کپڑے تار کول کے ہوں گے اور اس کے چہرے پر آگ کا نقاب ہوگا۔ فرشتے میت کو گھسیٹ کر لائیں گے، اللہ عز و جل اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دے گا، پس اسے نوحہ کرنے والی کے سامنے لٹا دیا جائے گا۔ عذاب کے فرشتے اس سے کہیں گے، اس پر نوحہ کر جیسے دنیا میں تو نے اس پر نوحہ کیا تھا۔ وہ کہے گی، مجھے آج کے دن شرم آتی ہے۔ فرشتے اسے مارتے ہوئے کہیں گے، ملعونہ، لعنت کی گئی عورت، دنیا میں تجھے اللہ عز و جل سے شرم کیوں نہ آئی؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اللہ عز و جل تیری آواز سن رہا ہے؟ پھر نوحہ کرنے والی اس کے علاوہ دوسری بات کہے گی تو اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے گی، پھر کوئی اور بات کہے گی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، جس پر وہ چلائے گی، ہائے میری ہلاکت! اور میت کہے گی، میرا کیا گناہ ہے؟ فرشتے کہیں گے، تیرا گناہ یہ ہے کہ تو نے مرنے سے پہلے ان کو نوحہ کرنے سے منع نہیں کیا تھا۔ پھر فرشتے اسے ایسی مار ماریں گے کہ اس کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تمام اعضاء بدن سے کٹ کر گر پڑیں گے، اور جب بھی فرشتے اسے ایک ضرب لگائیں گے تو وہ اس زور سے چیخے گا کہ ساری مخلوق رو پڑے گی، اور وہ ہمیشہ چیختا چلاتا رہے گا، اور 7 مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے گا۔ پھر اگر وہ اہل خیر سے ہوا تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور اگر اہل شر سے ہوا تو جہنم میں ڈال دے گا۔ پھر نوحہ کرنے والی کو آگ کا نیزہ، آگ کی زرہ، آگ کی ڈھال دی جائے گی، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے اسے کہیں گے، اے ملعونہ، اے لعنت کی گئی عورت، چل آج اپنے رب سے جنگ کر، جس طرح دنیا میں جنگ کیا کرتی تھی۔
تاکہ تجھے معلوم ہو جائے آج کے دن کون مغلوب، ذلیل، خائب و خاسر اور آگ میں ڈالا جائے گا۔ نوحہ کرنے والی کہے گی ہائے میری ہلاکت و بربادی، پھر اس کو اور جو اس کے ساتھ نوحہ کرنے میں شریک تھے ان کو اور جو اس کے اس فعل پر راضی تھے ان سب کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا اور اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نوحے کے کلمات کہے اور وہ 7 یعنی 7 ہوئے تو وہ قیامت کے روز اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر تار کول کی چادر، خارش کا لباس، اللہ عز و جل کی لعنت کا کرتا ہوگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو سر پر رکھے ہوئے کہے گی ہائے بربادی، ہائے ہلاکت۔ تو جو فرشتہ اسے گھسیٹ رہا ہوگا کہے گا آمین، یعنی ایسا ہی ہو، یہاں تک کہ اسے جہنم کے نگران فرشتے حضرت مالک علیہ السلام کے سپرد کر دے گا۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غیب نشان ہے، اللہ تبارک و تعالی نوحہ کرنے والیوں کی جہنم میں 2 صفیں بنائے گا، ایک صف جہنمیوں کی دائیں جانب اور ایک بائیں جانب، اور وہ اس طرح جہنمیوں پر بھونکیں گی جیسے کتے بھونکتے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہو، ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر، معاف کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب، آمین۔ تو وہ نادان بہنیں بالخصوص اور مرد بھی کرتے ہیں لیکن عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے نوحہ کرنے کا، بین کرنے کا۔ اور جیسے کوئی رسم ہو کہ ہمارے ہاں میت ہوئی تھی تو فلاں نے آ کر رونا دھونا کیا تھا تو میں بھی رہوں گی، ڈرامے میں بے ہوش ہو جاؤں گی، پھو 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 کرتے رہوں گی، رونا آئے نہ آئے ویسے آوازیں نکالتی رہوں گی، نقلی آوازیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کی صورت میں آخرت کا عذاب مسلط نہ کر دیا جائے۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ